ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیل میں سارجنٹ آف لا کا کریکٹر ڈسکس کریں گے۔ اسے مین آف لا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم کلرک کے کریکٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ کلرک اور دیگر کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلرک کے کریکٹر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس سارجنٹ آف لا کے کریکٹر کی جانب۔ یہ کریکٹر لائن نمبر 309 سے لے کر 330 تک کنسسٹنٹ ہے۔ پوئٹ کہتا ہے سارجنٹ آف دا لا، ہمارے ساتھ ایک سارجنٹ آف لا بھی موجود تھا۔ یہ ایک ایسا سرکاری آفیسر ہے جسے کسی علاقے کے قانونی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے متعین کیا جاتا ہے۔ وار اینڈ وائز، جو کہ انتہائی چوکس اور چوکنا شخص تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی عقل مند اور دانا شخص تھا۔ دیٹ اوفن ہیڈ بین ایٹ دا پیروس، جو کہ اکثر و بیشتر سینٹ پال چرچ کے احاطے میں دکھائی دیتا تھا۔ در واز آلسو فل ریچ آف ایکسیلنس، اور وہ بہت زیادہ اعلیٰ خصوصیات کا حامل شخص تھا۔ ڈسکریٹ ہی واز اینڈ آف گریٹ ریورنس، وہ بہت زیادہ سمجھدار اور دانا شخص تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قابل عزت اور لائق تکریم شخص بھی تھا۔ ہی سیمڈ سوئچ، وہ ایسا شخص دکھائی دیتا تھا۔ ہز ورڈز ورن سو وائز، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ اس کے الفاظ حکمت و دانائی سے معمور اور لبریز ہیں۔ جسٹس ہی واز فل آفن ان اسائز، اسے اکثر و بیشتر اسائز میں بطور منصف متعین کر دیا جاتا تھا۔ بائی پیٹنٹے، پیٹنٹے کا مطلب ہے یعنی سرکاری اجازت نامے کے تحت، اینڈ بائی پلین کمیشن، یعنی سرکاری اجازت نامے اور کمیشن کے ذریعے اسے اکثر و بیشتر اسائز میں بطور منصف متعین کر دیا جاتا تھا۔ فار ہز سائنس، اس کے علم کی وجہ سے، اینڈ فار ہز ہائی ریناؤن، اور اس کے بلند شہرت یافتہ ہونے کی وجہ سے، اس کے علم و حکمت اور بلند شہرت کا حامل ہونے کی وجہ سے اسے اکثر و بیشتر سرکاری اجازت نامے اور کمیشن کے تحت اسائز کا منصف متعین کر دیا جاتا تھا۔ آف فیس اینڈ روبز ہیڈ ہی مینی اون، اس نے بہت سی فیس یعنی بہت سی رقم اور بہت سے لباس انعام کے طور پر حاصل کیے تھے۔ سو گریٹ آ پرچیزر واز نوور نون، اور اس کے مقابلے کا زمینوں کا کوئی بھی خریدار وہاں موجود نہیں تھا، یعنی زمینوں کی خرید و فروخت میں وہ لاسانی تھا، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ آل واز فی سمپل ٹو ہم ان ایفیکٹ، اور اس کی جو خریدی ہوئی زمین تھی وہ مکمل طور پر قانونی لحاظ سے غیر متنازع تھی، یعنی کوئی بھی قانون اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہز پرچیزنگ مائٹ ناٹ بین ان فیکٹ، اور اس کی خریدی ہوئی زمین کو غیر قانونی یا انلیگل ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، یعنی وہ قانون کی مکمل طور پر سمجھ بوجھ رکھتا تھا، اس لیے جو بھی وہ زمین خریدتا تھا اس کی مکمل طور پر سمجھ بوجھ کر کے خریدتا تھا۔ یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ چونکہ ایک بہت بڑا عہدیدار تھا، اس لیے اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ نو ور سو بزی اے مین ایز ہی در ناس، اس سے بڑھ کر کوئی اور مصروف آدمی نہیں تھا، یعنی وہ ایک مصروف ترین آدمی تھا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی شخص مصروف نہیں ہو سکتا تھا۔ اینڈ یٹ ہی سیمڈ بزیئر دین ہی واز، اور جتنا وہ مصروف تھا اس سے کئی گنا زیادہ مصروف دکھائی دیتا تھا۔ ان ٹرمز ہیڈ ہی کیس اینڈ ڈومز آلے، اور اسے تمام مقدمے اور ان مقدمات کے فیصلے لفظ بلفظ یاد تھے۔ دیٹ فرام دا ٹائم آف کنگ ولیم ور فالے، وہ مقدمات اور ان کے فیصلے جو کہ بادشاہ ولیم کے دور سے چلے آ رہے تھے، ان تمام مقدمات اور ان کے فیصلوں کو اس نے لفظ بلفظ زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ درٹو ہی کوڈے انڈائٹ اینڈ میک اے تھنگ، وہ اتنی مہارت سے قانونی تحریر لکھ بھی لیتا تھا اور قانونی دستاویز کو تیار بھی کر سکتا تھا۔ در کوڈے نو وائٹ پنچے ایٹ ہیز رائٹنگ، اور کوئی بھی شخص اس کی
لکھی ہوئی تحریر میں کسی قسم کا نقص یا عیب تلاش نہیں کر سکتا تھا. اینڈ ایوری اسٹیٹٹ یعنی ہر آئین اور دستور کوڈے ہی پلین بائی روٹے، وہ ہر قسم کا آئین اور قانون زبانی پڑھ کے سنا سکتا تھا. ہی روٹ یعنی وہ گھوڑ سواری کرتا تھا، بٹ ہوملی لیکن سادہ سے، ان آ میڈلے یعنی رنگ برنگے کوٹے لباس، وہ گھوڑ سواری کیا کرتا تھا لیکن بہت سادہ سے رنگ برنگے لباس میں وہ گھوڑ سواری کرتا تھا. گرٹ ود آ سینٹ آف سلک یعنی وہ گھرا ہوا ہوتا تھا، اس نے پہنا ہوتا تھا. سینٹ یعنی بیلٹ یعنی اس کا مطلب ہے کمر بند، اس نے ایک ریشمی کمر بند اپنے ارد گرد لپیٹا ہوتا تھا. ود بیریز سمالے جس کے اوپر بہت چھوٹی چھوٹی پٹیاں لگی ہوتی تھیں. آف ہز ارے اس کے لباس کے متعلق. ٹیلے آئی نو لینگر ٹیل میں مزید کوئی کہانی نہیں سنا سکتا، یعنی اس کے لباس کے بارے میں میں مزید کچھ کہنے سے قاصر ہوں، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنے ارد گرد ایک ریشمی کمر بند لپیٹا ہوتا تھا جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی دھاریاں یا پٹیاں لگی ہوتی تھیں. تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر.